بنمای رخ که باغ و گلستان آرزوست، بگشای لب کہ کند فراوان آرزوست. مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ کہ میں باغ و گلستان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے لب کھولو کہ میں بہت فراوانی سے شکر اور کند کھانا چاہتا ہوں اور اس کا حصول چاہتا ہوں۔ یہ جو غزل جس کا میں نے شعر پڑھا، رومی کی غزل، اقبال کی بہت ہی پسندیدہ اور بہت ہی اقبال کی توجہ تھی اس غزل پر، کیونکہ جو اسرار خودی ہے، آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا خاص طور پہ اقبال کی جو فارسی مجموعہ ہے کلام ہے، اس میں ہر مجموعے کے آغاز میں تین یا چار اشعار ایسے ہیں جو اقبال نے اس مجموعہ کے پڑھنے والے کے نام اس کا انتساب کیا ہے، مثلا بانگ درا پڑھنے والے کے نام، زبور عجم پڑھنے والے کے نام۔ تو جو اسرار خودی ہے جو اقبال کی مثنوی ہے، اور شاید اس سے اگلا درس اس سلسلہ نشست میں وہی ہوگا، اور بہت اقبال کا اہم اور بنیادی اقبال کی فکر کا حصہ بھی ہے، ان کے کلام کا حصہ بھی ہے، اس کے آغاز میں اقبال نے رومی کی اس غزل سے، جس کا ایک شعر میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس غزل سے 2-3 اشعار لیے ہیں، اور وہ اشعار ہیں: دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست۔ کل میں نے دیکھا کہ ایک شیخ چراغ لے کر شہر میں گھوم رہا تھا کہ میں حیوانات اور درندوں سے تنگ آ گیا ہوں، بیزار آ گیا ہوں، اور مجھے کسی انسان کی آرزو ہے۔ زن ہمراہوں نے سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست۔ اور یہ جو میرے رفیق ہیں جن کی بنیاد کمزور ہے اور جن کے قوا کمزور ہیں، ان سے میں بیزار ہوں، اور مجھے تو شیر خدا کی اور رستم دستان، اور رستم آپ جانتے ہیں کہ ایران میں پہلوانی کا اور جرت کا ایک سمبل ہے۔ تو یہ اشعار اسی غزل سے اقبال نے اپنے اسرار خودی کا سر عنوان بنایا ہے، تو بہت زیادہ اقبال کی توجہ ہے۔ اور اس کے بھی پہلے شعر میں آپ دیکھیں گے کہ جو امیجز ہیں اقبال نے اس غزل کی پیروی میں جو غزل کہی ہے: تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست، با من میا کی مسلک شبیرم آرزوست۔ مجھے تیر کی اور سنان کی اور خنجر کی اور تلوار کی آرزو ہے، اور تم میرے ساتھ نہ آؤ، کیونکہ مجھے جو آرزو ہے اور میں جس راستے پر چلنا چاہتا ہوں وہ مسلک شبیر ہے، وہ امام حسین کا راستہ ہے، وہ شہادت اور جانثاری کا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھیے جو غزل ہے عام طور پر اس میں بہت ہی لطیف استعارے اور تشبیہات اور لطیف انداز بیان استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اقبال نے یہاں پر جو امیجز استعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے جنگ کے پس منظر سے، تیر ہے، خنجر ہے، شمشیر ہے، اور اس کا جو آہنگ ہے وہ بھی بالکل ایک حماسی ہے، ایک رضویہ آہنگ ہے۔ اس میں آپ دیکھیے میرے ساتھ نہ آؤ کیونکہ مجھے جو ہے وہ راہ شہادت مطلوب ہے، اور مسلک شبیر اور امام حسین کا راستہ میرے پیش نظر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اقبال کے ہاں جو مرد مومن کا یا مرد کامل کا تصور ہے، اور جو ساری صفات اقبال نے اس سے وابستہ کی ہیں، یعنی کہ اس کی خودی جو ہے وہ اپنے نقطۂ تکمیل کو یا نقطۂ عروج کو پہنچی ہوئی ہو، اور وہ خدا کے سوا کسی باطل قوت کے آگے سر نہ اٹھائے اور ہر کس کوئی کمپرومائز نہ کرے، اور اس کی نگاہ کیمیا اثر ہو، اور اس کے ارادے اور اس کے عزائم بلند ہوں۔ وہ ساری صفات جو اقبال ایک مرد مومن میں، ایک مرد کامل میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا بیان کرتے ہیں، اس کی کامل تجسیم اقبال کو امام حسین کی ذات میں نظر آتی ہے۔ آپ کو یقیناً اقبال کا وہ شعر یاد ہوگا جس میں انہوں نے خودی کو ڈیفائن کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ اس مصرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان اشعار کو اپنے اذہان میں لائیے جو واقعہ کربلا کے پس منظر میں اقبال نے لکھے ہیں، اور اس میں اقبال نے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے: بہر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا الہ گردیده است۔ حق کی خاطر، سچائی کی خاطر خاک و خون میں اپنے آپ کو نثار کر دیا،
اور اس کے بعد یا اس کے ذریعے اور اس قربانی کے ذریعے لا الہ کی بنیاد بن گئے امام حسین۔ تو وہ جو خودی کا سر نہاں ہیں، جو لا الہ ہے، اور پھر اسی لا الہ کی بنیاد کون ہے؟ امام حسین۔ تو اقبال کے ہاں جو خودی اور جو مرد کامل کی تمام تر صفات ہیں، اس کا کامل ترین استعارہ اور اس کی کامل ترین تجسیم جو ہے وہ امام حسین کی صورت میں ہے۔